أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنتیوں کو جانے سے پہلے ان کے دلوں سے تمام قسم کی کھوٹ کو، کمی کو نکال دیا جائے گا، اور جنتی اللہ کی تعریف کریں گے۔ یہ پورے مضمون کو بیان کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے جو کفار کے لیے وعیدیں اور جو عذاب ہے اس کو بیان کیا تھا۔ الغرض اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کی وعید کو، اہل ایمان کے ثواب کو واضح کرنے کے بعد اب اہل جنت اور اہل جہنم کے بیچ میں جو مناظرہ ہوگا، جو بات چیت ہوگی، اس کو بیان کیا ہے۔ دونوں فریق آپس میں بات کریں گے، اس کے کیا حالات ہوں گے۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اور جنت والے پکاریں گے جہنم والوں کو کہ ہم نے وہ چیز جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے، ہم نے اس کو سچا پایا۔ تو کیا تم لوگوں نے بھی سچا پایا اس وعدے کو جو تمہارے رب نے کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے بیچ میں، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی اور ٹیڑھاپن تلاش کرتے تھے،
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ کافرت کا اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے تھے۔ یہ ان لوگوں کے درمیان گفتگو ہوگی، جنت والے جہنم والوں سے بات کریں گے۔ کب کریں گے؟ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس سے بیان کیا ہے، ونادا یعنی بات کر لی۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس سے وقوع کے تحقق کے لیے استعمال کیا ہے، بیان کیا ہے۔ پاسٹ ٹینس اس لیے یوز کیا کہ ہونے والا ہے، بالکل یقینی ہے۔ جیسے جو چیز ہو چکی ہے اس کو کہنے میں کہ وہ ہو چکی، پاسٹ ٹینس سے وہ یقیناً ہوئی ہے، اس لیے اس کو پاسٹ ٹینس سے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی ہونا یقینی ہے، اس لیے اس کو پاسٹ ٹینس سے بیان کیا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت والوں کو کہا جائے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جنت والوں کو پکارا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کا تم کو مالک بنایا گیا ان اعمال کی وجہ سے جس کو تم کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اور یہ ہے ہی یقیناً کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد یہ کلام کریں گے جہنمیوں سے، جیسے کہ مفسرین نے لکھا کہ جنت میں یہ مستقر ہو جائیں گے تب بات کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر اس طرح کی باتیں متعدد مقامات کے اوپر آئی ہے۔ چنانچہ سورہ صافات کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے اسی طرح کا منظر بیان کیا ہے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کریں گے، آپس میں پوچھتے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک بولنے والا بولے گا، ایک کہنے والا کہے گا جنتیوں میں سے کہ میرا ایک ساتھی تھا، یقول اَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ کہا کرتا تھا کہ تو بھی یقین کرنے والوں میں سے ہے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو بدلا دیا جائے گا؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، وہ کہنے والا کہے گا بھلا تم جھانک کر دیکھو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، بھائی جھانک کر دیکھو گے تم جہنم کی طرف؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ جہنم کی طرف دیکھے گا، جھانکے گا تو جہنم کی بیچ میں اپنے اس دوست کو پاوے گا۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، وہ کہے گا اللہ کی قسم تو تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا، احسان نہ ہوتا تو میں بھی جہنمیوں میں سے ہوتا۔ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، کیا ہمیں مرنا نہیں؟ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى، مگر جو پہلی بار مر چکے بس اب ہم کو مرنا نہیں ہے کیا؟ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور کیا ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ یہ ساری گفتگو ایک جنتی اپنے جہنمی ساتھی سے کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والطور کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، یہی تو هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ وہی جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، تم جھٹلاتے تھے، کیا یہ جادو ہے؟ کیا تمہیں دکھتا نہیں؟ یہ بھی گفتگو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
گفتگو کی ہے۔ بدر کے دن جو لوگ کفار مارے گئے تھے مکہ کے، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پکار کے فرمایا تھا کہ یا ابا جہل، یا ابا جہل ابن ہشام، یا عتبہ بن ربیعہ و شیبہ بن ربیعہ، یہ سب کے نام جو ان کے سرغنہ تھے ان کے نام لیے تھے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو حق پایا یا نہیں؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا، اللہ کے رسول فرماتے کہ میں نے تو میرے رب کا کیا ہوا وعدہ سچ پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو خاطب قومن قد جیفوا، اب مردوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہ تو مر گئے۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی ما انتم باسمع لما اقول منہم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ، میں جو ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا خطاب ہے۔ تو یہ جو خطاب ہوگا جنتی جہنمیوں سے جو خطاب کریں گے، یہ بطور تقریر اور توبیخ کے ہوگا، ان کو ڈانٹنے کے لیے۔ ہاں، اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اس آیت میں بیان کیے ہیں وہ دونوں کے لیے پلورل کے استعمال کے، جمع کے صیغے ساتھ۔ ونادا اصحاب الجنت، جنت والے پکاریں گے جہنم والوں سے۔ اس کا یہ مطلب کہ جنت کا ہر فریق جہنم والوں میں سے جو ان کا پہچاننے والا ہوگا اس سے کہے گا۔ کیوں کہے گا؟ تبججا بحالہم، علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اپنی حالت سے وہ خوش ہو کر، وشماتۃ بعدائہم، اور اپنے دشمن کے حالت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اور وتحسیرا لہم، اور ان کو افسوس دلانے کے لیے، یہ خبر دینے کے لیے یا خبر معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھیں گے، یہ جو ان کو کویسچن ہوگا وہ کوئی انفارمیشن لینے کے لیے نہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے، کہیں گے، پکاریں گے کہ ہم نے وہ وعدہ جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، کیا تم لوگوں نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ یہ سوال کریں گے۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ثواب کا وعدہ کیا تھا ایمان والوں کو وہ جنت والے پا لیں گے وہاں، تو پوچھیں گے کہ جہنم میں جو تم کو سزا ملنے کو کہا جاتا تھا کہ ایسی ایسی سزائیں ملے گی جہنم میں، تو کیا تم کو صحیح لگا کہ نہیں؟ امام راضی نے لکھا کہ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو نیک بختی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ ان کو بتانا ہے، ظاہر کرنا ہے، اور ان کی جو تکلیف ہے وہ ان کو یاد دلانا ہے، کیونکہ اس سے بھی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں آپس میں اس طرح کی بات ہوتی ہے جیسے عداوت ہو، دینی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ان کے ساتھ الیک سلیک اٹھنا بیٹھنا رہتا ہو، لیکن ایک دین دونوں کا الگ الگ ہے، اس لیے آپس میں عداوت تو رہتی ہے۔ اب وہ وہاں پر دیکھے گا کہ یہ تو جس دین کو فالو کرتا تھا اس کی برکت سے جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، اور میں جس کو فالو کر رہا تھا اس کی نحوست سے میں جہنم میں پڑا ہوں اور سزائیں کاٹ رہا ہوں، تو اس سے ڈبل تکلیف ہوگی۔ ایک تو سامنے والا وہ خوشی میں ہے اس کی تکلیف، اور ایک خود تکلیف میں ہے اس کی دوسری تکلیف، یہ دو تکلیفیں اس کو ہوگی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اور واقعتاً سوال ہونا بھی چاہیے
کیونکہ یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ جنت تو 7 آسمان کے اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے 7 زمین کے نیچے. تو جنت آسمان کے اوپر اور جہنم 7 زمین کے نیچے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو پکاریں گے کیسے؟ امام راضی نے تو اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، کتنی دوری کیوں نہ ہو اور کتنا قرب کیوں نہ ہو، یہ موانع ادراک میں سے نہیں ہے. کسی چیز کو پانے کے لیے رکاوٹ بن جاوے، یہ نہیں ہے. کتنا دور ہو یا قریب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور علماء یہ بھی فرماتے کہ آواز کی خاصیت میں سے یہ ہے کہ صرف دوری ہونا سننے سے رکاوٹ نہیں بنتی. اور آج کے دور میں اس مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ میڈیا کا دور، الیکٹرانک میڈیا کا دور، ٹیکنالوجی کا دور ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یا ہندوستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی فیجی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے اس طرح سے کہ دونوں فیس ٹو فیس، مطلب کہ چہرہ ایک دوسرے کے سامنے ہو، یہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اسلام کی باتوں کو کھول کے بیان کیا ہے. ہاں، وہ خادم ہے اسلام کے، اسلام کی بیان کی ہوئی باتوں کو وہ بتلا رہے ہیں کہ یہ سب پاسبل ہے. اور علامہ آلوسی نے ایک مقام کے اوپر لکھا ہے کہ امور الآخرت لا تقاس بامور الدنیا، آخرت کی باتوں کو دنیا کی باتوں پہ قیاس نہیں کر سکتے. امام راضی علیہ الرحمہ کے دور کے اندر تو یہ بات شاید سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن آج کے دور میں تو بہت اوپن، بالکل ایزی ہو گیا. لہذا اور ایک بات یہ کہ وہ تو عالم آخرت ہے، یا عالم دنیا میں رہ کر عالم آخرت کو سمجھنا ہمارے لیے تو آسان ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نے، ہمارے رب نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ حق ہے، تو یہ ہوگا. اور دوسرا ایک جواب جو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے وہ بھی کچھ سمجھ میں آنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ جنت والے اپنے اپنے درجات کے اندر ہوں گے، اس کے مقابلے میں جہنمیوں کے درکات ہوں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو جو نماز کا پابند تھا، اس کی نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو الگ اسٹیٹس جنت کے اندر عطا فرمائیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو نمازوں کو چھوڑ رہا تھا، اس کو جہنم میں رکھا جائے گا اور وہ اس درجے کے سامنے ہوگا. وہ سزا میں ہوگا جہنم والا، یہ نعمتوں میں ہوگا. تو پھر جب جنت والا اپنے درجے میں اوپر ہوگا، اس کے مقابلے میں جہنم والا اس درکے کے اندر، ادھر والا درجے میں ہوگا، ادھر والا درکے میں ہوگا. تو دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے کہ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، میں نے ابھی سورہ صافات کی آیتوں کو پڑھ کے بتایا تھا کہ آدمی اپنے ساتھی کو دیکھے گا، وہ جہنم کے بیچ میں ہوگا تو اسے خطاب کرے گا، بات کرے گا. اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جنت اوپر ہو جہنم نیچے ہو اور دونوں کا کلام نہ ہو سکتا ہو، کوئی مشکل نہیں. آگے فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کیسا تم نے پایا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں، معلوم ہوا کہ قیامت کے دن یہ لوگ بھی اعتراف تو کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اور وعید ہے وہ حق ہے، اس کو سمجھ لیں گے. لیکن یہ کیسے سمجھیں گے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو جانیں گے تبھی تو پہچانیں کہ ہاں بھائی وہ جو باتیں کہی گئی تھی وہ صحیح تھی. اب اس پہ ایک راضی نے سوال ایسا کر دیا، پتہ نہیں کیسے انہوں نے یہ سوال قائم کیا، میں بھی حیران ہوں
کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف ہو جائیں گے تو پھر اور اس کے ساتھ ساتھ جنتیوں کے ساتھ اس طرح کی بات بھی کریں گے تو پھر توبہ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، تو توبہ کر کے عذاب سے چھٹکارا پا لیتے۔ پھر انہوں نے یہ بات کہی امام راضی نے کہ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ وہ الذی یقبل توبۃ عن عبادہ، بلکہ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ توبہ تو دنیا میں قبول ہوتی تھی، آخرت میں کہاں قبول ہوگی؟ تو امام راضی نے کہا یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ الذی یقبل توبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو اس کے لیے تو عام رکھا ہے کہ کبھی بھی قبول کر سکتا ہے۔ یہ امام راضی نے کہا، لیکن بات یہ ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بھئی موت سے پہلے پہلے توبہ کا چانس رہتا ہے، موت کے بعد کہاں چانس رہتا ہے؟ خیر، جب وہ لوگ اقرار کر لیں گے اتنے میں ایک پکارنے والا پکارے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ بس ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر۔ یہ پکارنے والا کون ہوگا؟ لعنت کی کون برسائے گا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول امام راضی نے اور علامہ آلوسی نے لکھا کہ وہ اسرافیل علیہ السلام ہے، اور وہ پکاریں گے۔ آلوسی نے اور بھی اقوال لکھے ہیں، جیسے کہ جہنم کا داروغہ مالک ہے وہ پکارے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ ہوگا، یہ اسرافیل اور خازن کے سوا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ تم پکارو۔ اور فرقہ امامیہ تو یہ پکارنے والا حضرت علی کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ کوئی روایت نہیں، کوئی اس طرح کی بات ہے نہیں، اور ہم تو جانتے ہیں کہ وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سونپتے ہیں، یہ سارے کام فرشتے کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ فرشتہ ہی پکارے گا۔ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں کے اوپر، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ظالموں کے اوپر برسائی جا رہی ہے۔ اب وہ ظالم سے کون مراد ہے؟ ظاہری بات ہے کہ المطلق اذا یطلق فیراد به الفرد الکامل، یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو بغیر کسی کنڈیشن کے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا جو بڑا فرد ہوتا ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ اس لیے ظالم سے مراد کافر ہے، اس لیے کہ شرک سے زیادہ بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، تو اس سے مراد کفار ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کا تذکرہ فرما کر ان کی کچھ صفات بتلائی۔ صفات میں سے اچھا ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی لعنت اس آدمی پر کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ صفات ہو۔ الآیت تدل علی ان ذلک المؤذن، اس پکارنے والے نے لعنت بھیجی ہے اس پر جس میں یہ چار صفات ہو۔ ایک تو ظالم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہنے والا پکارے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ دوسری صفت یہ بتائی الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ آلوسی نے لکھا ہے
کہ اس میں دو قول ہے، کس کو روکتے تھے؟ اپنے آپ کو روکتے تھے کہ یا لوگوں کو روکتے تھے؟ علامہ نصفی کا قول یہ ہے کہ وہ دوسروں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور دوسرا ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین سے روکتے تھے، اعراض کرتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے اندر کجی کو تلاش کرتے تھے۔ کجی کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح کے ڈاؤٹ رکھتے تھے، شکوک اور شبہات قائم کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے دین حق کے لیے دلائل پیش کیے ہیں ان دلائل کے اندر کیڑے نکالتے تھے اور ان دلائل کے بودا ہونے کو یا کمزور ہونے کو بتلاتے تھے، اور اس کے معنی کو موڑ مروڑ کر، توڑ مروڑ کر الٹا سیدھا بتلاتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور آخری صفت یہ بتلائی کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ آخرت کے انکار کو اتنی پختگی کے ساتھ بیان کیا کہ وہ اس صفت کے اندر بہت مضبوط تھے، وہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3-4 صفات والے، ایک تو ظلم کرنے والا، ظالم، دوسرا یہ کہ دین حق سے لوگوں کو روکنے والا، دین کے اندر کجیاں تلاش کرنے والا، اور آخرت کا انکار کرنے والا، یہ ساری برائیاں جس کے اندر ہے اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ان کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ان کے درمیان ایک دیوار ہوگی۔ جنتی اور جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو یوں کہہ دو کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، یا یوں کہہ دو کہ دونوں فریق کے درمیان، جنت والوں کے اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور یہ بڑا پردہ ہوگا۔ حجاب کے معنی پردہ، دیوار۔ یہ دوسری آیت کریمہ 28ویں پارے کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں فریق کے درمیان دیوار ہوگی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہے گی ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی کو حاصل کر لیں۔ نقتبس من نورکم، کہ دیکھو ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ روشنی لے لیں۔
تو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ لوٹ جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے، وہاں پہ روشنی تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان یعنی پکارنے والے اور جن کو پکارا گیا ہے ان کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. وہ جو دروازہ ہوگا اس دروازے سے مومن جنت کی طرف جا کر منافقوں کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گے، اور دروازے کے اندر پہنچ کر جنت کا سما ہوگا، اور ادھر دروازے سے باہر عذاب الہی کا منظر دکھائی دے گا. ایسا ہوگا. تو اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دونوں جماعتوں دونوں فریقوں کے بیچ میں ایک حجاب ہوگا. اور ایک قول یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں جو حجاب ہوگا اسی کو تو اعراف کہتے ہیں. وبینہما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، اور اعراف کے اوپر کچھ مرد ہوں گے جو پہچان لیں گے تمام لوگوں کو ان کی نشانی سے. اب یہ سمجھنا ہے ہم کو کہ اعراف کیا ہے اور اعراف کے اندر کون کون سے لوگ ہوں گے، اس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہے. جیسے کہ علامہ عثمانی علیہ الرحمن نے لکھا کہ قرطبی نے اس میں تقریباً 12 قول لکھے ہیں، 10-12 قول، انہوں نے 12 لکھے ہیں. اور میں نے روح البیان میں دیکھا تقریباً 15 قول انہوں نے نقل کیے. بات یہ ہے کہ یہ جو دیوار قائم ہوگی اس کو اعراف کہتے ہیں. اعراف کے اصل معنی ہے وہ اوپر کا حصہ، دیوار کا اوپر کا حصہ جو ان کے بیچ میں قائم کی جائے گی. یہ اعراف اسی دیوار کی جو بلندی ہوگی اسی مقام کو کہا جائے گا کہ یہ اعراف ہے، اور اس میں جو رہیں گے اس پر اس کو اصحاب اعراف کہیں گے. عرف عین رافع کے اندر معنی ہے کسی چیز کے بلند ہونے کا. اب وہ جگہ کیا ہوگی اس کے بارے میں تفسیر آلوسی کے اندر مختلف اقوال نقل کیے. ایک قول تو یہ نقل کیا کہ جو بھی چیز بلند ہو اس کو اعراف کہا جاتا ہے، اور ایک قول انہوں نے یہ نقل کیا کہ اس سے مراد جو اعراف ہے وہ جبل احد ہے، احد کا پہاڑ ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک حدیث بھی پیش کی ہے دلیل کے طور پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد یحبنا ونحبه، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. انه وانه یوم القیامت یمثل بین الجنت والنار، قیامت کے دن اس احد پہاڑ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں قائم کیا جائے گا. یحبس علیہ اقوام یعرفون کلا بسیماہم، ان کو اس جگہ پر اس پہاڑ پر کچھ لوگوں کو روکا جائے گا جو سارے لوگوں کو ان کی علامت سے نشانی سے پہچانتے ہوں گے. جنت والوں کے چہرے سفید ہوں گے، جہنمیوں کے سیاہ ہوں گے، علامتیں ہوگی. وہم انشاءاللہ تعالی من اہل الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو اعراف میں ہوں گے وہ جنت والوں میں سے ہوں گے. بعض حضرات نے پل صراط کو بھی مراد لیا ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ وہ کوئی خاص جگہ نہیں ہے،
اب دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ تفسیر روح البیان کے اندر 15 اقوال نقل کیے. ان 15 اقوال میں سب سے پہلا قول جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کی وہ جماعت جن کی نیکیاں اور برائیاں ایکول ہوگی، وہ جہنم کی طرف دیکھیں گے اور جنت کی طرف دیکھیں گے، اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کسی طرف کے پلڑے کو جھکا دے کہ اگر جنت والے پلڑے کو جھکا دے تو جنت کا فیصلہ ہو جاوے، اگر جہنم کی کئی طرف کی کوئی چیز ہو تو ادھر کا فیصلہ ہو جاوے. یہ لوگ ہیں اصحاب اعراف. اس کے لیے روایات بھی نقل کی گئی ہے. روایات سے بھی یہ قول ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائیں گے، پھر اصحاب اعراف سے پوچھیں گے ما تنتظرون، تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ وہ عرض کریں گے ننتظر امرک، اے اللہ ہم تیرے حکم کا انتظار کرتے ہیں. ان کو کہا جائے گا ان حسناتکم تجاوزت بکم النار ان تدخلوها، دیکھو تمہارے پاس جو نیکیاں تھی وہ نیکیاں تم کو جہنم کو پار کرا کے تو لے آئی، لیکن تمہارے اور جنت کے بیچ میں تمہاری برائیاں حائل ہو چکی ہیں، وہ برائیاں تمہیں جنت میں داخل ہونے نہیں دیتی. چلو ٹھیک ہے، فادخلوها بمغفرتی ورحمتی، تم میرے مغفرت سے اور میری رحمت سے داخل ہو جاؤ. یہ روایت علامہ آلوسی نے نقل کی ہے. اور دوسری ایک روایت یہ بھی ہے کہ رجال یعرفون کلا بسیماہم، یہ موحدین کی وہ جماعت ہے کہ جن کی نیکیاں ان کو جنت میں داخل کرنے سے قاصر ہوگی، ان کو جہنم سے تو پار کرا دے گی، لیکن پھر ان لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، فرمائیں گے قوموا ادخلوا الجنہ فانی غفرت لکم، جاؤ کھڑے ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. تو یہ ایک قول ہے اور زیادہ راجح قول یہی ہے. دوسرا قول اللہ تفسیر روح البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انبیاء کرام ہوں گے، وہ ایک دیوار کے اونچے حصے پر بیٹھے ہوں گے. قیامت کے میدان لوگوں کے اندر ایک خاص امتیازی شان ہوگی کہ وہ جنت اور جہنم والوں کے اوپر ہوں گے، تاکہ لوگوں کے سب کے حالات کو دیکھیں اور ان کے ثواب کی مقدار کو اور سزا کی مقدار کو دیکھیں، اپنی امتوں کے حالات کو دیکھیں. یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول یہ کہ وہ شہداء ہیں، اور شہداء کو وہاں پہ اس لیے رکھا جائے گا تاکہ ان کی مزید تعظیم ہو اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو اور حکم کو دیکھیں. چوتھا قول یہ ہے کہ وہ خاص افضل ایمان والے جو ہوں گے اپنی ذات سے تو فارغ ہو گئے ہوں گے، لوگوں کے حالات کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. جیسے کہ ایک روایت انہوں نے نقل کی کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے قیامت کے دن، تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل فضل، تو یہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ چلتے ہوں گے، جنت کی طرف تیزی سے چل دیں گے. تو وہ کہیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں. ان کو کہا جائے گا کہ تمہارا فضل کیا تھا؟
بزرگی کیا تھی؟ وہ کہیں گے کننا اذا ظلمنا صبرنا، جب ہم پہ ظلم ہوتا تھا ہم صبر کرتے تھے، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا غَفَرْنَا، جب ہم سے برائی کی جاتی ہم معاف کر دیتے، وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا، اور جب ہم پر جہالت کی جاتی تو ہم بردباری سے کام لیتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ فنعم اجر العاملین، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ بعض لوگوں نے پانچواں قول یہ لکھا ہے کہ وہ صالح لوگ ہوں گے، فقہا علماء ہوں گے، ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے ان کو بلندی پہ رکھا جائے گا۔ بعض لوگوں نے چھٹا قول یہ لکھا کہ قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں پر ان کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے، ہر امت کے وہ جماعت ہوگی۔ اور ایک قول حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت جعفر ذو الجناحین، ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ ہوں گے، اور لوگوں میں سے سفید چہرے والے اور سیاہ چہرے والے، جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان کو، اور جو ان سے بغض رکھنے والے تھے ان کو پہچان لیں گے۔ بعض حضرات نے فرشتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، ایک آٹھواں قول۔ ایک قول ان لوگوں کا لکھا ہے کہ جو لوگ شہید تو ہو گئے تھے اللہ کے راستے میں، لیکن اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکلے تھے اللہ کے راستے میں اور پھر شہید ہو گئے، تو شہادت کی وجہ سے وہ جنت کو تو پار ہو گئے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ روک دیے جائیں گے۔ الغرض اس مقام کے اوپر بہت ساری روایات ہے، تقریباً تفسیر روح البیان میں 15 اقوال نقل کیے، اور آخر میں شیخ اسماعیل حکی نے لکھا کہ ایک اللہ والے نے روایت کیا، اپنا قصہ بیان کیا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی، سوتے سوتے میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگوں کا حساب ہو رہا ہے۔ ایک جماعت آئی اور وہ جنت کی طرف چلی گئی، دوسری ایک جماعت آئی وہ جہنم کی طرف چلی گئی۔ تو یہ آدمی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جنت والوں کے پاس جا کر کہ بھائی جنت والوں، تم نے یہ جنت کا اونچا مقام کیسے پایا؟ رضوان کے محل کے اندر تم کیسے پہنچے؟ تو کہا کہ بطاعت الرحمن و مخالفت الشیطان، اللہ کی اطاعت کر کے اور شیطان کی مخالفت کر کے۔ پھر یہ آدمی جہنم کے دروازے پہ آئے اور پوچھا کہ جہنمیوں تم نے جہنم کیوں پائی؟ کہا بطاعت الشیطان و مخالفت الرحمن، شیطان کی پیروی کی ہم نے اور رحمان کی مخالفت کی۔ آدمی کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں روکے ہوئے، روک دیے گئے۔ تو میں نے کہا بھائی تم کو کیا ہوا کہ تم یہاں رکے ہوئے ہو؟ کہا کہ لنا ذنوب جلت و حسنات قلت، ہمارے کچھ گناہ تھے جو بڑے بڑے ہو گئے، جو واضح ہو گئے، اور جو نیکیاں تھی وہ کم ہو گئی۔ فالسیئات منعتنا من دخول الجنہ، ہماری نیکیوں نے جنت میں داخل ہماری برائیوں نے ہم کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا، اور والحسنات منعتنا من دخول النار، اور نیکیوں نے جہنم کے داخلے سے ہمیں روک دیا۔ تو یہ کچھ اقوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ یعرفون کلم بسیماہم، وہ تمام لوگوں کو پہچانتے ہوں گے ان کی پیشانی سے، ان کی نشانیوں سے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ آراف والے پکاریں گے جنت والوں سے، جنت والوں کو پکاریں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر آراف والوں کا جنت والوں کو پکارنا اور سلام کرنا بیان کیا ہے۔ دنیا میں ہم جب سلام کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، تو اس وقت تو السلام علیکم کہنا مسنون ہے، لیکن دنیا سے گزر جانے کے بعد سلام علیکم کا لفظ ہے۔
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے جنت کے اندر اس طرح سے کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ویلکم کریں گے جنت والوں کا تو اس طرح کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو یہ موت کے بعد قبروں کی زیارت کے وقت ہے، محشر ہے. جنت میں یہ ہے کہ سلام ان سے سلام کیا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر جو سلام کرتے ہیں وہ السلام علیکم سے کرتے ہیں. لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں. اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس کے امیدوار ہیں. دیکھیے اعراف والے ہیں کون؟ اس کو بہت اچھے طریقے سے علامہ عثمانی نے اس طرح سمجھایا ہے کہ سورہ واقعہ کے اندر اصحاب یمین کا تذکرہ ہے، اور السابقون المقربون کا بھی تذکرہ ہے. تو جیسے السابقون المقربون سب سے آگے رہنے والے اور مقرب لوگ، حقیقت میں اصحاب یمین کی ایک قسم ہے. اصحاب یمین کے معنی رائٹ سائٹ والے، اور رائٹ سائٹ والے تو جنت میں جائیں گے. تو یہ رائٹ سائٹ والوں میں السابقون الاولون المقربون جو ہے، آگے سبقت کرنے والے مقرب جو لوگ ہیں، وہ اصحاب یمین کے اندر کچھ آگے نکلے ہوئے ہیں، ان کا مقام کچھ اوپر ہے. اولو العزمیوں کی بدولت، ان کے جو ارادے، ان کے جو اعمال تھے، اس کی بدولت اصحاب یمین سے کچھ آگے نکل گئے. اور اصحاب اعراف کون ہیں؟ وہ اصحاب یمین سے پیچھے رہ گئے، اپنے کچھ اعمال کی کثافت کی وجہ سے اصحاب یمین سے پیچھے رہ گئے. تو یہ لوگ جہنم اور جنت، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہونے کی وجہ سے دونوں قسم کے جو طبقے ہیں، جنت والے اور جہنم والے، ان دونوں طبقوں کو نشانیوں سے پہچانیں گے. جنتیوں کو ان کے سفید اور نورانی چہروں سے پہچان لیں گے، دوزخیوں کو ان کے سیاہ چہروں کی وجہ سے اور بدرونقی کی وجہ سے. تو جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، اب وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، حالانکہ وہ لوگ امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید آرزو لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دے. یہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب اعراف والوں کی نظر دوزخ والوں کی طرف جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یہ ہمارے رب آپ ہمیں گنہگاروں کے ساتھ مت کرنا. روایات کے اندر ہے کہ اعراف والے جو جنت میں بھی نہیں ہے، جہنم میں بھی نہیں ہے، وہ جب جب جنت کی طرف دیکھیں گے تو امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، اور جدھر جہنم والوں کی طرف نظر جائے گی تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں جہنمیوں میں سے مت بنانا، ہمیں ظالموں کے اندر سے مت بنانا. چونکہ ایک طرف خوف کا ماحول ہے اور ایک طرف امن و امان کا ماحول ہے، اس لیے یہ لوگ دو حالتوں کے بیچ میں ہوں گے، ایک طرف خوف کی حالت، ایک طرف رجا کی حالت، امید کی حالت. تو ادھر دیکھیں گے تو امید کریں گے، ادھر نظر پڑے گی تو خدا سے ڈر کر پناہ مانگیں گے کہ اللہ ہم کو جہنمیوں کے زمرے میں سے مت بنانا. یہ ہے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. تو دیکھنے میں اگر جاوے تو جہنمیوں کو
جب وہ اعراب کو دیکھتے ہوں گے تو ان کو وہ جنت لگتی ہوگی. ترا نانے جویں خوش نہ نمایت معشوق منس آ کے نزدے تو زشتس. دوزخ یارا پرس آراب جنتس. یہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ تجھے تو جھو کی روٹی اچھی نہیں لگتی، جو مرغ مسلم اور بڑی اچھی اچھی چیزیں کھایا ہوا ہو اس کو اگر معمولی چیز دی جائے تو کرے یہ کھائیں گے. لیکن جن کو یہ بھی نہیں ملتا ان کو پوچھو، اس کو کہتے ہیں ترا نانے جویں خوش نہ نمایت، تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی، معشوق کے منس آ کے نزدے تو زشتس، میرا تو پیارا ہے وہ جو تیرے نزدیک برا ہے. وہ آگے لکھا ہے کہ تے دوزخیارا پرس آراب جنتس، جہنم کے اندر جو ستائے جو عذاب ہوگا، جو تکلیفیں ہوگی، اور آراب کے اندر تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں، جہنم سے تو باہر ہے. بات یہی ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. ہم لوگوں کو اپنے حالت پر ذرا غور کرنا چاہیے. کنو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ہی قول ہے، کنو باید خفتہ بیدار بود، چمر گندر آرد ز خوابت چه سود، تو پیش از عقوبت در عفو کو کہ سود ندارد فغان زیر چوب. اے سوئے ہوئے آدمی ابھی تو بیدار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جب بیماری اندر لائے گی، مصیبت میں ڈال دے گی، پھر سونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سزا کے ملنے سے پہلے پہلے معافی کی کوشش کرو، معافی مل جائے اللہ کی طرف سے. اس لیے کہ جب سزا کے اندر آ جاتے ہیں تو وہاں پہ چلانے سے اور ہائے باپا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صحیح کر لو اور توبہ و استغفار روزانہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو. یہ جنت اور جہنم کے مناظر بھی حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بیان کیے ہیں کہ اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کن میں سے بننا ہے، اصحاب جنت میں سے، اصحاب نار میں سے بننا ہے. اس لیے یہ آیت قرآنیہ کو پڑھو اور سوچو کہ ہمارا کیا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے اور دنیا سے جانے سے پہلے پہلے فکر کرنے کی اور اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.